حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس کر دیا، اور جن صحابہ کرام کے پاس تفسیر سے ملے ہوئے قرآن کے نسخے تھے اور وہ اس کو قرآن پاک ہی سمجھ بیٹھے تھے، ان کو منگوا کر جلوا دیا۔ حضرات محترم، یہ علت اس میں بتا رہے ہیں کہ آج وہ علت موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اب مصحف پاک کے بوسیدہ اوراق کو جلانا جائز نہیں ہے، بلکہ انہیں کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر پاک جگہ دفن کر دیا جائے۔ اگر ایسے اگر ٹکڑے ملتے ہیں تو ان کو ایک جگہ پر دفن کر دیا جائے، ان کو جلا نہیں سکتے۔ کیونکہ اب کیوں جلوا دیا تھا اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ جلوانا کیوں پڑا، کیونکہ ان نسخوں کا باقی رہنا آئندہ بڑے فتنوں کا دروازہ کھول دیتا، کہ آئندہ لوگ اس کو قرآن پاک ہی سمجھ بیٹھتے۔ الحمدللہ اب تک قرآن پاک اسی طرح بلا کسی زیر و زبر کے، بلا کسی کم و بیش کے مسلمانوں کے پاس چلا آ رہا ہے، یعنی بلا کسی گھٹے بڑے کے مسلمانوں کے پاس اسی طرح ایسا ہی قرآن آج تک چلا رہا ہے۔ حضرات محترم، اس تقریر سے سمجھ میں آ گیا کہ قرآن پاک کی ترتیب نزول قرآن کے مطابق ہو سکتی ہی نہیں تھی، کیونکہ موجودہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے۔ ابھی کی جو ترتیب ہے نا، وہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب ہے، اور قرآن پاک کا نزول ضرورت کے مطابق ہوا۔ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ایسے ایسے قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہوتا تھا، اور یہ بھی سمجھ گئے ہم کہ قرآن پاک کو ترتیب دینے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس کو کتابی شکل میں ترتیب دینے والے اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس لیے آپ کا لقب عثمان جامع القرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، جس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ تھے، کیونکہ ان کو حضور کی طرف سے مکہ معظمہ بھیجا گیا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور خود ان کی طرف سے بیعت فرمائی تھی۔ تو اب سماعت فرمائیے، تو حضور علیہ السلام کا ہاتھ گویا عثمان غنی کا ہاتھ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور حق تعالی نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا قرآن پاک میں۔ قرآن پاک فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو گویا اس واسطے عثمان غنی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور قرآن کریم کا کلام تو یوں کہ کلام اللہ ید اللہ نے جمع فرمایا۔ سبحان اللہ، کلام اللہ کو ید اللہ نے جمع فرمایا، اس لیے عثمان غنی کو جمع قرآن کے لیے منتخب فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کو جمع کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح قرآن کی ترتیب دی گئی، اس طرح قرآن کو جمع کیا گیا۔ آج ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان کی محنت و مشقت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے محنت کی، مشقت کی، ان کے صدقے میں اور ان کی محنت کی وجہ سے آج ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے۔ لہٰذا اس قرآن سے فیض حاصل کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کو روزانہ تلاوت بھی اس کی کرنی چاہیے، اور اس کی برکتوں سے مالا مال بھی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔